ایک مؤثر شہری کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے ملک کے آئین میں دوسرے شہریوں کے کیا حقوق ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ انسان کو اپنے حقوق معلوم ہوں گے بلکہ دوسروں کے حقوق بھی معلوم ہوں گے، اور جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا حق جو ہمارے آئین میں بیان ہوا ہے وہ فریڈم آف لائف اینڈ لبرٹی ہے۔ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 9 no one can be deprived of life and liberty unless stated by the law۔ قانون میں اگر کوئی ایسی بات لکھی گئی ہے جس کے مطابق کسی شخص کو اس کی زندگی یا اس کی آزادی سے محروم کیا جائے تو تب تو یہ ایک استثناء ایکسیپشن ہے، ورنہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اس ملک میں جس میں وہ رہ رہا ہے اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ زندہ رہے اور اس کی آزادی کو پامال نہ کیا جائے، کمپرومائز نہ کیا جائے۔ فریڈم آف لائف سے مراد ایک تو سادہ حقیقت ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی جان نہیں لے سکتا۔ انسان کو دوسرے انسانوں کی جان کا احترام کرنا ہے۔ کسی حالت میں، کسی صورت میں انسان کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا، چاہے اس کے ساتھ اختلافات ہیں، ذاتی نوعیت کے، گروہی نوعیت کے یا مذہبی نوعیت کے۔ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ اس دنیا میں جیے جب تک کہ اس کی فطری موت اس کو اس دنیا سے نہیں لے جاتی۔ کوئی شخص دوسرے کو مار نہیں سکتا، اس لیے اس بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسرے کی جان لینے کے لیے انسان جو اقدام کرتا ہے بعض اوقات اس میں وہ دوسرے کو مار تو نہیں پاتا مگر اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ زخمی کرنا یہ بھی در حقیقت جان لینے کے مترادف ہے، اس لیے کہ جان لینے کے عمل میں پہلا سٹیپ قدم یہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا آئین ہم کو اس بات کا پابند کر رہا ہے کہ ہم کسی کی جان نہیں لے سکتے تو پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی کو زخمی نہیں کر سکتے، کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے دوسرے انسانوں کا یہ حق ہے کہ جب وہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں تو انہیں آزادی حاصل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دوسرے انسان کی آزادی بس اتنی ہی ہے کہ جتنی دوسروں کی آزادی میں وہ مخل نہ ہو، دوسروں کے اوپر وہ زیادتی نہ کرے، لیکن یہ آزادی ایک بڑی آزادی ہے۔ انسان ان حدود کے اندر کے جو اخلاق میں، تہذیب میں طے ہیں، اپنی بات کر سکتا ہے شائستگی سے، وہ جہاں جانا چاہے جا سکتا ہے، اگر اس علاقے میں جانا ممنوع نہ ہو، وہ اپنا پروفیشن اختیار کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے، وہ جو مذہب چاہے اختیار کر سکتا ہے، وہ جو نقطۂ نظر چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، اور اس آزادی کا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے آئین کے مطابق لوگوں کو آزادی ملنے کا حق دیا گیا ہے تو پھر وہ لوگ آئین کی نگاہ میں مجرم ہیں کہ جو دوسروں کو ان کی آزادی سے محروم رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کریں کہ جس میں ایک شخص دوسرے کا ایمپلائی بنے، ملازمت کرے، تو بہرحال اس کانٹریکٹ کے مطابق کہ جو ایک شخص آزادانہ مرضی سے کرتا ہے اسے اپنی آزادی کو محدود کر کے ان کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے کہ جو کام اس نے طے کیے ہیں کہ اسے اس ایمپلائمنٹ کے اس کانٹریکٹ میں، معاہدے میں اسے ادا کرنے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کو معاوضہ تنخواہ ملے گی۔ سو یہ آزادی کی
محدودیت، لمیٹیشن تو بہرحال سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام حالات میں ہر شخص کو پاکستان کی حدود کے اندر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق آزادی حاصل ہے، اور اس آزادی کو بغیر کسی قانونی وجہ کے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔